یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے میں جو دعائیں تھیں، میسیج ہے کہ وہ پھر دہرا دوں، تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے بہت زیادہ، اور جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کی کمر پہ نشانات تھے، تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ حضرت تو بڑے آرام کی زندگی گزارتے تھے، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ رات کو صرف تہجد اور نفل ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، بغیر کسی کو بتائے بوریاں اٹھاتے تھے کمر پہ اور جا کے بیوہ عورتوں کے گھر دے آتے تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز اور روزے رکھنا ہی عبادت ہے، ان نفلی روزوں اور اس نفلی نماز سے کئی گنا زیادہ عبادت کے ہے کہ ہم انسانوں کا خیال رکھیں۔ کوئی آدمی نفسیاتی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، 1-2 گھنٹے اس کو دے دینا، اس کے ساتھ بیٹھنا۔ کوئی دوست کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کو تسلی دے دینا۔ بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، انہیں پڑھا دینا، اپنے محلے میں بچوں کو پڑھا دینا، تربیت کر دینا۔ اسی طرح جو محتاج ہیں ان کی مدد کر دینا، بس چپکے چپکے یہ کام کرتا رہے تو اللہ کی جنت ان سے دور نہیں ہے۔ ہمیشہ انسانوں کے کام آنا چاہیے، ہمیشہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ گرمی آ رہی ہے نا، صبح اپنے گھر سے نکلیں تو 8-10 بوتلیں، بس زیادہ بھی نہیں، چاہے آپ 4-5-6 بوتلیں رکھ لیں، اور جہاں یہ فوج والے پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں انہیں وہ پانی دے دیا۔ آپ نے خریدا بھی نہیں، آپ نے صرف 6-5-7 بوتلوں میں پانی بھرا ٹھنڈا، انہیں دے دیا۔ اس تپتی دوپہر اور گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس میں لوگوں کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ کام ہے جو کرنے کے، اور یہ کام ہے جو اللہ کے ہاں انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے اور وقت بھی نہیں ہوتا، ورنہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائیں۔ 17 آدمی آپ کو دکھائے گئے کہ اللہ نے ان کی تقدیر ہی بدل دی، اور بات کیا تھی؟ انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی کہ اللہ نے کہا میرے بندے کی تقدیر بدل دی، بغیر دعا مانگے بھی تقدیر بدل جاتی۔ تو وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے۔ اور خاندان کون سا تھا؟ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا۔ وہ پڑھتے تھے عبیدو کا بفنائی کا، آپ کا غلام، آپ کا محتاج بندہ آپ کے صحن میں حاضر ہے۔ حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے نا، مسکینوں کا بفنائی کا، آپ کا مسکین، آپ سے مانگنے والا مسکین۔ قرآن میں آیا ہے ذا متربہ، جس کی حالت اتنی خراب ہو کہ مٹی میں رل جائے، یہ اصل مسکین کا ترجمہ ہے، مٹی میں رلا ہوا بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سائلو کا بفنائی کا، اللہ آپ سے سوال کرنے والا آپ کے صحن میں آ گیا ہے۔ فقیروں کا بفنائی کا، اللہ فقیر آپ کے صحن میں سجدے میں اللہ آپ سے مانگ رہا ہے۔ تو ان کی اولاد موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے تھے ہم نے اپنے دادا کے ان جملوں کو دہرایا اور اللہ سے دعا مانگی، ہم نے یاد کہ کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو بعض جملے پسند ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے وہ جو درد مند دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اس کے دل کا درد اور اخلاص وہ کام اللہ سے کرا دیتا ہے جو اسباب اور وسائل کی دنیا میں سر مار لیں نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کی دعا سے کسی کو کام۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ اللہ نے وہ تالا ہے جس کی چابی سمندر میں ڈال دی، بس ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، چھٹی کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، یہ جو تمہارے لوگ نہیں کما سکتے نا، نکمے، ان کی وجہ سے خدا تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ نئے فلسفے اور تھیوریز آئی ہوئی ہیں
کہ جی یہ کماتے کیوں نہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے فَطْعِمُ الْقَانِعِ، اس آدمی کو کھلایا کرو جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرا بیٹھا ہے۔ اللہ کو یاد تو کرتا ہے نا، یہ بھی ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام ہی نہیں ہے اللہ کو یاد، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ فَطْعِمُ الْقَانِعِ، اللہ نے کہا وہ جو کوئی کام نہیں کرتا اسے کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَتُنْصَرُونَ عَلَىٰ، اللہ دشمنوں پہ تمہیں فتح دیتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے جو کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، کیا کیا ہیں، ساری رشتہ داریاں ہیں، تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ کون کس کی وجہ سے اس دنیا میں برکتیں پاتا ہے، کس کو کس وجہ سے خدا نوازتا ہے، عہدہ دے دیتا ہے۔ مگر جب بھی کوئی ترقی ہو تو قرآن کی 2 آیتیں بہت زیادہ پڑھو، ٹرانسفر ہو جائے، قرآن کی 2 آیتیں بہت پڑھو۔ ایک تو یہ اللہ سے مانگو، سورہ بنی اسرائیل میں ہیں دونوں آیتیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے پروردگار مجھے وہاں لے جا جہاں میں سچائی کے ساتھ اپنے عہدے، اپنے مال، جو بھی ترقی ہے اللہ اس کا حق ادا کر سکوں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ جہاں سے جا رہا ہوں یہاں سے بھی عزت اور سلامتی کے ساتھ لے جا کہ میرے بعد مجھ پہ کوئی الزام نہ لگے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ میرا تو مددگار بن جا، جس جگہ جا رہا ہوں وہ بھی اور یہاں سے چھوڑ رہا ہوں اس میں بھی، اور اے پروردگار طاقت دے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، صحیح ترجمہ نہیں، خلاصہ ہے۔ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، بڑی زبردست چیز ہے، یہ ہمیشہ مانگتے رہو، جب بھی ترقی ہو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ رب بما انعمت علیہ، اللہ یہ جو تو نے مجھ پہ انعام فرمایا نا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ یہ جو نئی طاقت، نیا عہدہ، نئے پیسے، نئے بچے، اللہ جو بھی تو نے انعام کیا ہے، اللہ ایسے نہ ہو جائے کہ میں تیرے اس انعام سے مجرموں کی حمایت کرنے لگوں۔ پیسہ دیا ہے، مجرموں کو پیسہ دینے لگوں، عہدہ دیا ہے، اچھا پہلے تو تھانے دار نہیں تھا اب بن گیا ہے، اب مجرموں کے ساتھ مل کے لوگوں کو تنگ کرنے لگوں۔ رب بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہ سورہ بنی اسرائیل میں نہیں، ایک اور جگہ ہے کہ پروردگار جو تو نے میری ترقی کر دی ہے، اللہ مجرموں کا مددگار مجھے نہ بنا۔ یہ لوگ اس سے بڑے غافل ہیں۔ ہر آدمی دیکھو ملک میں کیا عہدوں پہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے، کاش یہ پڑھتے کہ رب بما انعمت علیہ، اللہ آپ نے جو مہربانی مجھ پہ کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، خائف مستجیر، اللہ خوف میں گھرا ہوا آدمی آپ کا سہارا مانگتا ہے۔ جار کہتے ہیں نا پڑوسی کو، تو پڑوسی مدد کرتا ہے نا مشکل وقت میں۔ خائف مستجیر، اللہ نابینا جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ راہ دیکھے کہاں سے نجات پائے گا، مستجیر، اللہ آپ کا پڑوسی ہے، اللہ آپ کا بندہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ مدد فرما۔ تائب مستغفر، اللہ توبہ کرنے والا، اے پروردگار استغفار کرنے والا تو اس سے مانگتا ہے، میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفار۔ راغب راہب، اللہ جنت کا طلبگار، تیرے انعامات کا طلبگار، اور اللہ راہب بنا دے، یعنی دنیا سے ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز میری نہیں ہے، اولاد کی ہے، بچوں کی ہے، بہنوں بھائیوں کی ہے، جو ضرورت کی چیز ہے بس میری زندگی وہاں تک رہے، ضرورت سے زیادہ اللہ تو جان تیرے کام چاہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کو حساب کم دینا پڑے، ضرورت ہے بس گھر کی ہو، ضرورت ہے گاڑی کی وہ ہو، ضرورت ہے کمپیوٹر کی وہ ہو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا بس یہ ہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر حساب بھی ہوگا۔ ضرورت کے پیسے مثلا اس نے سال کے لیے جوڑ لیے کہ اگر میری نوکری ختم ہو گئی تو 6 مہینے سال میں گزارا کیسے کروں گا، اتنے پیسے رکھ لیے تاکہ اس انسان کی زندگی آسانی سے گزرتی رہے، سال میں ملازمت ملی جائے گی، جتنا جس کا عہدہ یا جو چیز ہے انویسٹمنٹ اتنی جس سے بس زندگی چلتی رہے۔
تیسری دعا جو تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ آئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ارتداد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 آدمی بیٹھے تھے، اور اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کرے گا اور اس پہ مرے گا۔ ہم سہم گئے کہ یا اللہ یہ بد نصیب کون ہے، اور ہم 7 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وعدہ کیا کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنی اطلاع دیتا رہے گا۔ تو جب کوئی ایمان پہ چلا جاتا تھا ہم شکر کرتے تھے کہ وہ نہیں تھا۔ اور ان 7 میں سے ایک آدمی مسلمہ کذاب کا مؤذن بن گیا، تو اذان دیتا تھا اور کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو فرمایا جب وہ مرا تو ہمیں چین ہوا کہ اللہ کا احسان ہے، ہاں میں کم سے کم ان میں سے نہیں۔ تو اس لیے یہ ارتداد بہت بری چیز ہے، آ جاتا ہے۔ وَنَعِيمَ اللَّهِ يَنْفَدُ، اور اللہ تیرے ایسے انعامات جو ختم نہ ہوں۔ تھوڑا انعام ہے اللہ کا، یہ گرم روٹی، یہ ٹھنڈا پانی، یہ اپنی چھت، اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنا، اولاد، وہ خدا آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ہزاروں چیزیں ہیں۔ اللہ ایسے انعامات مجھ پہ فرما جو ختم نہ ہو، کیونکہ اللہ نعمت دیتا ہے اور ناقدری پہ چھین بھی لیتا ہے۔ قدر کرے، ہمیشہ قدر سیکھے، جب قدر نہیں کرے گا تو واپسی ہو جائے گی۔ اور اللہ کی نعمت صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا اچھا مل جائے اور بیوی محبت اور سے شادی ہو جائے اور عالی شان کوٹھی کہیں F10 F6 میں مل جائے۔ اللہ اس کا نہیں پوچھے گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تمہاری معاشرے میں بھیجتے رہے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اقبال جیسے آدمی تم میں پیدا کیے تھے تاکہ تم سمجھو، تم کوئی انسان بنو، اور ہم کہیں گے اللہ وہ زبان ہی نہیں سیکھی جس میں علامہ اقبال کا پیغام تھا، پروردگار اس پٹڑی پہ نہیں چڑھے جو جا کے انسان بناتی۔ تو اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں نا، سوچنا چاہیے سونے سے پہلے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ شکایتیں بہت سوچتا ہے، انعام بھی سوچے کہ کیا کیا کرم فرمایا۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی۔ مفتی صاحب نے بیعت کی درخواست کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے کہا کہ آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اس سے مجھے بو آتی ہے اس بات کی کہ جیسے آپ تقلید کے برعکس کچھ اور کرتے ہیں۔ تو میں بیعت کر لوں گا، مگر جا کر دیوبند میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھ کے آؤ۔ مفتی صاحب اتنے باکمال آدمی ہونے کے باوجود سال بھر دیوبند میں رہ کے حدیث پڑھ کے آئے، اور حضرت رحمۃ اللہ نے بیعت فرما لیا، پھر خلافت، پھر ساری چیزیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال سے کچھ دن پہلے جب بالکل چلنے سے بھی حضرت کی معذوری ہو گئی تو ایک دن تشریف لائے اور سب لوگ انتظار تھے، تو مفتی صاحب نے کہا حضرت سوچتا ہوں اللہ 1000 سال کی زندگی دے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آپ جیسی ہستی اس سے تعلق نصیب ہوا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت فرمایا مفتی صاحب میری تو جو حالت ہے میں ہی جانتا ہوں، باقی آپ کو یہی سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارا پہلو نعمت کی قدر کا ہے، اب در حقیقت نعمت کیا ہے وہ میں اپنی ذات کو کون اچھالتا ہے، کون اپنی تعریف کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں کسی صالح آدمی کی صحبت میسر ہو جائے۔ اس لیے وہ مرافقت نبی کا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تیسری دعا مانگی اور کہا مرافقت نبی کا سیدنا محمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، ان کے ساتھ رہنا نصیب کر دے۔ فی اعلیٰ جنان الخلد، اللہ جنتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا بھی مانگتے تھے اور وہ دعا بھی مانگتے تھے، کسی کا جنازہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہم الحق بنبی،
اللہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرے، اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی روح کو ملا دے۔ ایسی نحوست پڑی ہے کہ جو تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے بہت لمبی، اللہ جانے کیا ہے، ایک دم سے سلام پھیریں گے جیسے آگ انگاروں پہ کھڑے ہیں، بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم آخری چیز ہے جس میت کو دے رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعائیں مانگتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ آواز سے بھی پڑھتے تھے تو ہم سنتے تھے، ہم تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ میرا جنازہ۔ مولانا ایوب صاحب دہلوی، لوگ کیا جانے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ امام غزالی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بعد اتنی بڑی ہستی کراچی میں رامپور کے پڑے ہوئے تھے، اور لٹھا کندھے پہ ڈال کے کراچی گلیوں میں بیچتے تھے، لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ ان سے پہلے صدیوں میں جو افراد ہوتے تھے ان میں سے ایک فرد تھے۔ مولانا ایوب صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ حضرت کا جنازہ کیسے تھا، کہنے لگے مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی صاحب کے والد دارالعلوم کراچی کے بانی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا حضرت نے دعائیں جو مانگنی شروع کی ہیں تو تیسری تکبیر کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہم لوگ کھڑے رہے، اب ہم حیران تھے کیا مانگے اللہ۔ اسی ہمیشہ تیسری تکبیر کے بعد لمبی دعائیں، اور نہیں یاد کوئی حرج نہیں، ایک جو دعا یاد ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہو، اسی کو بار بار دہراتے رہو، کیا پتہ کس کی دعا اس کے کام آ جائے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنان الخلد۔